بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اذان سننے کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کی دل کی مراد کو اسی وقت پورا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا آذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ محترم ناظرین، آذان اسلام کی وہ پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کے لیے بلاتی ہے۔ آذان کا وقت بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جب آذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ آذان جہاں بھی ہوتی ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی گھر میں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ آذان کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی طاقت لے آتا ہے۔ آذان کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کی باعث جلد قبول ہوتی ہیں۔ آذان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ آذان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا درس دیتی ہے، اور ہر آذان کی پکار کے ساتھ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ ناظرین، آذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص آذان کے وقت مکمل دھیان سے آذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص تسبیح کا عمل کرتا ہے جس کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مراد کو اسی وقت پورا کرتا ہے اور اسے ہر وہ چیز خوشی خوشی دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور آذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ مخصوص تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اسے خوشی خوشی عطا کر دیا جاتا ہے، اس کی ہر مراد پوری کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی، لہذا آذان کو صرف ایک آواز نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ آذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو مومن کو اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس وقت کی دعا کی قبولیت کا دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ آذان کے بعد کوئی خاص عمل پڑھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ کا خاص فضل و کرم ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ بزرگان دین نے آذان کی اہمیت پر بہت زور دیا اور کہا ہے کہ آذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آذان سن کر دعا کرنا اور خاص طور پر اس تسبیح کو پڑھنا روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور یہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، آذان کے بعد دعا کیجیے، اپنی حاجت اللہ سے مانگیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
آپ پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان کے بعد ایک خاص تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے جسے پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ یہ تسبیح آسان اور خوبصورت ہے جیسے یاد کر کے ہر مسلمان آذان کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ تسبیح انسان کو ہر طرح کی مشکلات، بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے اور دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کریں گے اور آپ کے دل کی ہر مراد پوری کرے گا۔ آذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آذان کب اور کیسے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا قوس بجائی جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوسی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خواب میں آذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا باب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے خواب میں آذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا باب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی آذان دی اور وہ آذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، آذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر اذان کا جواب دے دے اور پھر مخصوص اعمال کے ساتھ بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے تو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتی۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس اذان کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے
اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اس قائم نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری پریشانیاں ختم ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز آذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں آذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے آذان کی آوازیں آتی ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو آذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص آذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کرے کہ آذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کے دروازہ کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان کا صحیح جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر آذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ آذان کا جواب سننے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص آذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص آذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ آذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم آذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول دے سکتے ہیں۔ جو آذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے کہ جو آذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں آذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ آذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، موبائل رکھ دے، دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور مؤذن کی آذان کو غور سے سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم آذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص آذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور جو آذان کے فوراً بعد ادا کیے جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو دروازے کھول دیتا ہے۔
یہاں پہلا عمل آزان کا جواب دینا، سب سے پہلا کام جو آزان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے آزان کا جواب دینا۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کی دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آزان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے، اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو آزان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے اور اس کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے اللہ اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے، اور میرے عزیزوں جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل اذان کے بعد اس خاص تسبیح کو پڑھنا کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے دل کی مراد پوری کرتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب جب اذان ہو تو اذان کے فوراً بعد دل کی گہرائی سے آپ نے اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یہ تین اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ان ناموں کے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھے، پھر اپنی حاجت مانگے
یہ اللہ کے وہ 3 مبارک نام ہیں جو اس کے سب سے محبوب نام ہیں۔ یا اللہ یعنی اے وہ ذات جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا رحمانو یعنی وہ جو اپنی رحمت سے ہر مخلوق کو نوازتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر۔ یا رحیمو یعنی وہ جو اپنے خاص بندوں پر خاص رحم فرماتا ہے۔ جب بندہ یہ 3 نام دل سے پکارتا ہے، آذان کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا رد نہیں کی جاتی، جبکہ آذان کے وقت ویسے بھی آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ دل سے یقین کے ساتھ عاجزی سے پڑھیں، آپ کی حاجت اپنا مقصد جو بھی ہے اس کو ذہن میں تصور میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ جس یقین سے آپ مانگیں گے اللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق میں کشادہ ہو، یا دل کا دکھ درد کم ہو جائے، تو آذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ آذان ایک آواز ہے تو زمین سے آسمان تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے یا اعمال کرتا ہے اور اس میں بتائی گئی تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو آئیں اب جانتے ہیں کہ وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کر لے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں عمل، آذان کے فوراً بعد مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ آذان کی نماز کی دعوت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعے کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب آذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ آذان کے بعد دنیا میں بھی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ جب بھی آذان ہو ہمیں اپنے پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔